جی السلام علیکم۔ نواز شریف تاریخ میں کب کب فوج کے لیے استعمال ہوئے، پچھلی 4 دہائیوں کے چند اہم وہ مواقع آپ کے سامنے رکھیں گے جب جب نواز شریف اپنے مخالف سیاستدانوں کے خلاف فوج کے ہاتھوں میں کھیلے۔ ہمارے سینئر صحافی ہیں وسیم عباسی، انہوں نے ایک خبر رپورٹ کی اور بہت اچھی ایکسکلوسیو خبر ان کی کہ نواز شریف ان کے مطابق، ان کی خبر کے مطابق عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ تو ان کی خبر، انہوں نے ویلاگ کیا، میں نے وہ ویلاگ شیئر بھی کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے بعد آئی ایس آئی کا ایک نیا پروجیکٹ پچھلے دنوں میں لانچ ہوا، آزاد کے نام سے، ڈیجیٹل میڈیا پروجیکٹ آئی ایس آئی کا، آزاد اردو اور آزاد انگلش کے نام سے وہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں۔ انہوں نے وسیم عباسی صاحب کی خبر کے ایک خاص فکرہ اٹھا کے اس کو خاص اینگل سے پیش کیا، اور پیش اس طرح کیا کہ عمران خان نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئے فوج کے ہاتھوں، لیکن نون لیگی سربراہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بچانا چاہیے۔ جو وسیم صاحب کی خبر ہے وہ تو ان کی خبر ہے، وہ اپنی جگہ پہ۔ یہ جو آزاد اردو والوں نے کومنٹ ایک خاص اینگل سے نکالا کہ عمران خان نواز شریف کے خلاف استعمال ہوئے، اس میں ہسٹری کے حوالے سے میرے پاس کچھ مختلف میرا ایک اس کے بارے میں سوچ یا نقطہ نظر ہے۔ تو میں بیسیکلی آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کب کب استعمال ہوئے، اور عمران خان اگر استعمال ہوئے تو کیسے ہوئے۔ تو یہ بڑا ایک اہم موضوع تھا میرے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ جانتے ہیں، میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا، چند فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نواز شریف سیاست میں کس طرح سے آئے۔ ایک انڈسٹریلسٹ کے بیٹے ہونے کے ناطے، ایک لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہونے کے ناطے صاف ظاہر ہے کہ ایک فوجی جرنیل نے ان کو گود لیا اور ان کو سیاست کے اندر لے کر آئے، اور مرحوم مجید نظامی بتاتے ہیں کہ چونکہ ان کی ایک قربت تھی نواز شریف سے، تو نواز شریف ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے جو جنرل جیلانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوئی تمہیں چھوٹا موٹا وزیر بنا دیتے ہیں، تو میں کون سا وزیر بنوں؟ تو مجید نظامی بتاتے ہیں کہ میں نے نواز شریف سے کہا، مجید نظامی نوائے وقت کے جو ایڈیٹر تھے ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ فنانس کا شعبہ اگر لے سکتے ہیں تو لیں، کیونکہ ہر وزیر کوئی بھی ہو اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو پیسوں کے لیے فنانس منسٹر کے پاس آنا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی جو اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ تو انہوں نے جنرل جیلانی سے وہی ریکویسٹ کی اور ان کی ریکویسٹ مان لی گئی۔ یہ طریقہ تھا لانچ ہونے کا ایک سیاستدان کا کہ وہ ایک صوبائی وزیر کے ذریعے اپنا کیریئر فوج کی چھتری کے نیچے سٹارٹ کر رہا ہے۔ خیر یہ تو سیاست کے آغاز کی بات تھی، اسی سیڑھی کے ذریعے وہ اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے قریب بھی ہوئے، اور جب محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے اور جنرل ضیاء الحق جو ہے نواز شریف کی اور شریف فیملی کی ان سے قربت ہوئی، اور محمد خان جنیجو سندھ سے تھے، سندھی تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ جنرل ضیاء الحق کو ان کے باس تھے، صاف ظاہر ہے وہ مارشل لا ڈکٹیٹر تھے، وہ ان کے نیچے وزیر اعظم تھے، لیکن جو بھی ان کا طریقہ کار تھا وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور بڑے طریقے سے ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ جو لوگ ان کے قریب رہے، جو صحافی ان کے قریب رہے، وہ اس حوالے سے محمد خان جنیجو کی تعریف کرتے ہیں کہ بہرحال ایک وہ اسٹیٹس مین تھے، ایک سیاستدان تھے، انہوں نے اس جبر کے ماحول میں، اس ماشاء اللہ کے زور زبردستی کے اندر بھی اپنے آپ کو منوایا، اور ان کا منوانے کا اپنا ہی ایک انداز تھا۔ جس طریقے سے آپ کو علم ہوگا، ایک واقعہ پہلے بھی میں نے شاید شیئر کیا ہو، ہمارے ایک سینئر تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ جو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان آرمی میں تمام اپوائنٹمنٹ آرمی کے اپنے پروسیس کے ذریعے ہوتی ہیں نا، لیکن جو ٹاپ موسٹ عہدہ ہوتا ہے نا لیفٹیننٹ جنرل کا، لیفٹیننٹ جنرل اس کے بعد آرمی چیف بنتا ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل بھی وزیر اعظم بناتا ہے۔ اب اس کے اوپر لوگ آپ کو بتائیں گے نہیں جی وزیر اعظم نہیں بناتا، یہ پروسیس ہوتا ہے، وہ جو بھی کہتے رہے، پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیس اس نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ والا پروسیس کر کے مجھے دیا جائے، نام ریکمینڈ کریں تو میں وہ کروں گا۔ تو پرائم منسٹر ہی لیفٹیننٹ جنرل بناتا ہے، سائن کرتا ہے اس کے اوپر، وہ لیفٹیننٹ جنرل بنتا ہے، وہی اس کو چونکہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے تو ریموونگ اتھارٹی بھی پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے۔ مطلب آرمی چیف کسی لیفٹیننٹ جنرل کو ریموو نہیں کر سکتا، مطلب کر سکنے سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں، وہ تو پاکستان میں جس طرح کا ماحول ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن میں قاعدے کی بات کر رہا ہوں کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی وہ ہوتا ہے، پروموشن صاف ظاہر ہے اس کے کہنے پہ ہو رہی ہوتی ہے، میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پرائم منسٹر کے۔ تو اور اصول ضوابط قاعدہ بھاڑ میں جائے، وہاں سے ایک لسٹ آتی ہے جو بھی اس طریقہ کا ڈیفائن کبھی ہوا ہے، اور پرائم منسٹر اس سائن کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو جب ضیاء الحق نے کوئی ایک میجر جنرل کی کھیپ کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنایا، اور وہ اپروول کے لیے لسٹ محمد خان جنیجو کے دفتر میں گئی، تو محمد خان جنیجو نے اس پہ سائن نہیں کیے، اس کو روکے رکھا، اور ادھر ادھر باتیں نکلنا شروع ہو گئی، اور کوئی 1 مہینے بعد محمد خان جنیجو نے سائن کر کے واپس بھیج دی، یعنی کہ انہوں نے اپنے اتھارٹی منوائی، اسرٹ کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہٹائے جانے کے پس منظر میں بھی ان کے چند انڈیپینڈنٹ فیصلے شامل تھے۔ اس پورے عمل کے دوران نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اندر، اور وہ اس پوری جو محلاتی سازشیں تھیں محمد خان جنیجو کے خلاف،
اس میں شامل تھے، فوج کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ بہرحال اسمبلیاں ٹوٹیں، اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد جو بھی تاریخ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ محمد خان جنیجو کے خلاف پارٹی کے اندر بھی جو سازش ہے فوج کے اشاروں کے اوپر وہ نواز شریف نے ہی کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران، جو بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت بنی اگست 1988 میں، اس میں بھی نواز شریف نے پہلے دن سے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فوجی سازشوں کا باقاعدہ طور پر حصہ بنے۔ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اور جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے، جب انہوں نے بنائی آئی جی آئی بنائی، اسلامی جمہوریت ہاتھ جو بنایا چند رائٹس پارٹیوں کو اکٹھا کر کے بے نظیر بھٹو کے خلاف، تو اس کے اندر بھی روئے روا نواز شریف فوج کے ہاتھوں باقاعدہ آئی ایس آئی کے پیسوں سے آئی جی آئی بنی۔ وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اس وقت صرف آپ کو بتانا، یاد کروانا ہے کہ نواز شریف اس وقت بھی فوج کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے اور پھر اقتدار میں آئے۔ اس کے بعد ان کی فوج کے ساتھ اونچ نیچ بھی ہوئی، یہ بھی حقیقت ہے۔ اقتدار کی، طاقت کی، پیسے کی، دولت کی یہ مطلب ٹائٹنز کے درمیان ایک جنگ بعض اوقات بن جاتی ہے۔ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ اقتدار میں آئی 1993 میں۔ اس وقت کے جو صدر تھے فاروق لغاری، جو پیپل پارٹی میں سے گئے تھے اور صدر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، اور اس وقت جو فوج نے سازش کی بے نظیر بھٹو کے خلاف، اس میں بھی نواز شریف ساتھ تھے۔ ایک حکومت کو جب ختم کیا گیا، اگر یہ جمہوری حکمران ہوتے تو اس کے خلاف بیان دیتے کہ وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ پوری طرح اس فیصلے میں انہوں نے اس کے اوپر خوشی منائی بے نظیر بھٹو کے ختم ہونے پہ۔ اب ذرا ایک فوج کی پورا وہ ایک سازش تھی، ایک پورا معاملہ تھا بیک اینڈ کے اوپر۔ یہ استعمال ہوئے دوسری مرتبہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے خلاف۔ ہم آگے چلتے ہیں، نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں دوسری مرتبہ 1997 میں، فروری 1997 میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر وہ ٹائٹنز کی لڑائی ہوتی ہے، مفادات کی جنگ، دولت کی جنگ، دولت کے حصول کی جنگ، طاقتور سے طاقتور ہونے کی جنگ۔ جنرل مشرف اقتدار میں آتے ہیں، فاسٹ فارورڈ کر لیں، پیپل پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے 2012 میں۔ جناب حسین حقانی صاحب کے حوالے سے جو میمو گیٹ کا معاملہ چلا، اس کے اندر بھی نواز شریف جو ہے وہ فوجی اشاروں پہ ہی، اس وقت کی فوج کے قائدین کے اشاروں پہ ہی 2013 کے الیکشن میں اقتدار اپنے پاس لینے کے لیے وہ باقاعدہ کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں میمو گیٹ کے کیس کے اندر چلے گئے۔ یہ فوج کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والی بات ہوتی ہے۔ یہ مطلب وہ شواہد ہیں جن کو لے کے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان اقتدار میں آتے ہیں۔ جو نواز شریف کے دور میں دوبارہ فوج کے ساتھ ہوا، وہ آپ کو پتہ ہے کس بات پہ ہوا، کس معاملے پہ ہوا۔ یہ تحریک بار بار دہرائی گئی۔ اقتدار کی، پیسے کی، دولت کی جنگ جو ہے وہ جاری رہی طاقتور ترین بزنس گروپوں کے درمیان۔ کوئی شریف فیملی بزنس گروپ ہے، کوئی ملٹری امپائر بزنس گروپ ہے۔ بہرحال عمران خان اقتدار میں آتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے دوران کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلے، اور عمران خان کی حکومت کے دوران ہی ایک طرف تو جنرل باجوہ کے جو سسر ہیں جنرل امجد، ان کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہیں، خواجہ آصف آن ریکارڈ تصدیق کر چکے ہیں ان چیزوں کی۔ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک عزیز کے ذریعے، جو جنرل عاصم منیر کے ایک عزیز ہیں، ان کے ذریعے روابط ہیں، معاملات ہیں، ایک اور انٹرمیڈیٹری کے ذریعے معاملات چل رہے ہیں اور ڈیل ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی دونوں جنرلوں سے ڈیل ہوتی ہے، اور اس ڈیل علیحدہ علیحدہ ڈیل ہوتی ہے، اور اس ڈیل کے نتیجے میں پہلے ایک مقصد حاصل کیا جاتا ہے، پھر دوسرا کیا جاتا ہے۔ یعنی عمران خان کی حکومت کے خلاف بھی باقاعدہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو میں انتہائی ادب سے عرض کروں گا کہ یہ بددیانتی ہے، یہ سمجھنا کہ وہ فوج کے ہاتھوں میں نہیں کھلے یا فوج کے لیے استعمال نہیں ہوئے، اور یہ مقصد کہ عمران خان کو اٹھایا جائے فوج کا مقصد تھا، فوج کا مشن تھا، فوج کسی کے مشن کے اوپر نہیں چلتی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہٹانا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ نواز شریف نے اس کے بدلے میں اپنے بھائی کے لیے اقتدار حاصل کیا، اپنے بھتیجے کو باقاعدہ وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگ بھول جاتے ہیں، یہ تو نواز شریف صاحب کی ہو گئی۔ عمران خان کے حوالے سے جو کیسز بنانے کی بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف اور نون لیگ کے خلاف کیسز بنائے، کچھ فیکٹس ایسے دو تین فکروں میں بیان کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو پناما کیسز نواز شریف کے خلاف عمران خان نے نہیں بنائے، یہ کیسز جو ہیں یہ اس وقت بنے جب نواز شریف خود وزیر اعظم تھے۔ ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے فوج نے اپنے زیر کنٹرول نیب کے ذریعے کیسز بنوائے، سپریم کورٹ کے ججز کو استعمال کرتے ہوئے۔ نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے انہی کیسز میں ان کو نااہل دیا گیا، اور عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جو پہلا کیس تھا جس کے اندر ان کو قید کی سزا ہوئی، جس کے اندر مریم نواز اور نواز شریف گرفتار ہوئے کرپشن کے مقدمے میں، یہ عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جتنے بھی نون لیگی رہنماؤں کے خلاف نیب یا فوج کے زیر کنٹرول اینٹی نارکاٹکس فورس کے ذریعے کیسز بنائے گئے،
وہ سارے فوج ہی بنا رہی تھی. ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ یہ ادارے کمپلیٹلی انڈر دا کنٹرول آف فوج ہیں. ابھی غصہ کرنے کی بجائے اور وہی میں کہتا ہوں کہ رالیں ٹپکانے کی بجائے غصے میں ان فیکٹس کو مطلب ڈینائی کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہے کہ فوج کے کنٹرول میں نہیں ہے، وزیر اعظم کنٹرول میں ہے، تو نواز شریف کے دور میں کیوں اس کے خلاف کیسز بن رہے تھے؟ تو یہ فوج کے کنٹرول میں مکمل طور پہ ادارے یہ والے دو. ایف آئی اے کو آپ کہہ سکتے ہیں. ایف آئی اے صفدر ہے آپ کے سامنے. جس طریقے سے جب سے شہباز شریف کے انڈر آئی ایف آئی اے، پہلے دن سے میرے خلاف اور سارے صحافیوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی اور آج تک جاری ہے. ایف آئی اے میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ حکومت اس میں بھی آرمی کا ایک ڈومیننٹ ہینڈ ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی سٹینڈ لینا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس میں آپ وہ بھی نہیں کر سک رہے ہوتے، وہ سپیس آپ کو نہیں دی گئی ہوتی. یہ حقیقت ہے. اب جیل کے معاملات، یہ بہت تلخ ایک سچ ہے لیکن میں بول دیتا ہوں، بہت تکلیف ہوگی لوگوں کو، لیکن بہرحال یہ سچ ہے کہ نواز شریف نے جب بھی مریم نواز یا نواز شریف جیل میں تھے حتی الوسع کوشش کی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، جو سہولیات پہنچائی جا سکتی ہیں بہم پہنچائی جائیں. حالانکہ یہ غلط کیا عمران خان نے، اور بعض جگہ پہ رولز کو بھی وائلیٹ کیا سہولیات پہنچانے کے لیے. کھانوں کے حوالے سے عمومی طور پہ پرابلم نہیں ہونے دی. اگر کبھی پرابلم کسی نے کریٹ کی فوج کے لوگوں نے، جیسے ہی بات پہنچی اس کو مطلب سموتھ کر دیا گیا پروسیس کو. نواز شریف اے سی والے کمرے میں رہتے تھے، یاد رکھیے گا. بہت ہی انڈیپینڈنٹ صحافی اس بات کی تصدیق کر چکے ہوئے ہیں. وی آئی پی ماحول کے اندر رہتے تھے. مریم نواز کو وی آئی پی ماحول میں رکھا گیا. سب جھوٹی خبریں، جھوٹے بیانیے بنانے کی ناکام اور بے ڈھنگی کوشش کی جاتی ہے. شرم آنی چاہیے ان باتوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہوئے. جو بات صحیح ہے اس کو تو آپ کو مان لینا چاہیے ویسے ہی. تو اب عمران خان کا پرابلم کیا تھا وہ میں آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کو سیاست کا اور بیان بازی کا ایسا شوق ہے کہ وہ جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں نواز شریف کے خلاف کہ انہوں نے پوری دنیا میں جائیدادیں، ایسٹس، اثاثے بنائے ہیں، تو میں ان کے خلاف بات کروں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اب لوگوں کو تو غصہ ہے ان کے پوری دنیا میں جائیدادیں اور اثاثے بنانے کی وجہ سے شریف فیملی کے. تو اب عمران خان کیا کرتے تھے کہ ادھر فرض کریں امریکہ میں آئے، کیپٹل رینا میں کھڑے تقریر کر رہے ہیں ڈی سی میں، آگے ہزاروں پاکستانی بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، میں واپس جا کے یہ اے سی اترواؤں گا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس وقت تو لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن پولیٹیکلی یہ بات وہ غلط کر رہے ہیں کہ ایک شخص، ایک سیاستدان ایک جیل میں قید ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی بات الٹیمیٹلی ہسٹری میں ان کے خلاف جانی تھی اور وہ گئی. آج کے دن لوگ تانے دیتے ہیں، آج کے دن نون لیگ والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ واقعی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک وی آئی پی کمرے کے اندر، ایک وی آئی پی سیل میں یہ باپ اور بیٹی دونوں رہتے رہے ہیں، اے سی والے کمرے میں رہتے رہے ہیں. اور دیکھیں کس طریقے سے بیانیے بنائے جاتے ہیں، کس طریقے سے نیریٹو تشکیل دیے جاتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو مجھے علم میں آئی تو میں نے ذاتی طور پہ خود تصدیق کی اس باتوں، ان بات کی، خصوصاً اے سی والی بات کی. اور اس بات کی ہر بندہ آپ کو تصدیق کرے گا. عمران خان کو انہوں نے بدترین گرمی کے اندر بھی اس طرح کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کی. اب یہ والی چیز دونوں غلط تھی. عمران خان کو اتنی سہولیات دینی بھی نہیں چاہیے تھی جو ان کا حق نہیں بنتا تھا نا ایک قیدی کی حیثیت سے. یہ رول وائلیٹ کیا یہاں پہ عمران خان نے. دوسری طرف عمران خان نے باہر لوگوں کو مطلب یہ تاثر دیا، پولیٹیکل یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ خام خواہ کی بیان بازی ہوتی ہے کہ جی جو کارکن ہے یا وہ لوگ خوش ہوں گے، اس بات کی آپ کو کیا ضرورت تھی. تو اب فوج کے لیے کون استعمال ہوا؟ میں تو ہمیشہ سے جب بھی عمران خان کی بات ہوتی ہے میں ان کی کارکردگی پہ، حکمران کے طور پہ میں ہمیشہ جو میرے شکوک و شبہات یا میری جو کارکردگی اوپر میرے جو کامنٹس ہمیشہ ان کے خلاف ہوتے ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں. لیکن جو فیکٹس ہیں ان کو میں جھوٹ کے اس غلابے میں لپیٹ کے آپ کے سامنے کیسے پیش کروں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تاریخ یہی بتاتی ہے کہ نواز شریف جب بھی موقع ملا فوج کے ہاتھ میں استعمال ہوئے، فوج کے ہاتھوں میں کھیلے اور اقتدار میں آئے. اور تاریخ اس واقعات سے بھری پڑی ہے. تاریخ یقیناً بہت تلخ ہوتی ہے، تاریخ بہت ہی سخت اور نوکیلے کانٹوں کی طرح ہوتی ہے. یہ آپ کو اپنی مرضی کے جو چیزیں جو ہے اچھی لگتی ہیں ان میں سے اس چیز کا شمار نہیں. تاریخ اگر سچ دیکھنا ہے تو وہ آپ کو بعض اوقات چبھتا بھی ہے. تو یہ وہ چبھنے والا سچ تھا جو بولنا ضروری تھا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.